اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس اللہ سے بھی دور اور لوگوں سے بھی دور. لوگ بھی کہتے ہیں لچڑ, لچڑ سمجھتے ہیں, بڑا ہی لچڑ آدمی. اور لچڑ صرف اس کو نہیں کہتے خرچ نہ کرے, ہر وقت لوگوں کی جیبوں سے چیزیں نکالنے کی کوشش میں لگا رہنا, یہ بھی لچڑ پنا ہے. اور آج کل دور ہے مارکیٹنگ کا, اپنی پروڈکٹ کو کی مارکیٹنگ کرتے ہیں نا لوگ, تو مارکیٹنگ میں بھی میں نے لچڑ بھی دیکھے ہیں. دیکھو ہر آدمی چاہتا ہے میری پروڈکٹ مارکیٹ میں جائے, لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. موقع بے موقع اپنی چیزوں کو لا لا کے میری یہ چیز خریدیں میرے, یہ ہر وقت ہر بے موقع. اب میں بعض واقعات ایسے سناؤں تو وہ بندہ سمجھ جائے گا کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس لیے مجھے پھر وہ بتاتا نہیں. میں بے موقع آپ کی بات کیا چل رہی ہے, آپ اپنے ڈبے لے کے بیٹھ جاؤ, اپنے دودھ کے ڈبے. بات کیا چل رہی ہے, آپ اپنا گھی لے کے بیٹھ جاؤ. ہماری دکان میں یہ گھی ہے. ابے بھائی تم یہاں بات مجھ سے گھی کی کرنے کے لیے آئے ہو, کیونکہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو میرے ساتھ بیٹھ کے اپنا گھی چورن بیچنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. بھائی مجھ سے کوئی ملنے آیا, فار ایگزامپل اس کا گھی ہے بہت اچھا, ایک مثال دے رہا ہوں. اب ان کو پتہ ہے مفتی صاحب کے ساتھ 20 آدمی اور بیٹھے ہوئے ہیں, تو اپنا گھی مجھے تعارف کروانا شروع. وہ مقصد ہوتا ہے بندوں کو گھی پہنانا. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, موقع نہیں ہے. یہ مارکیٹنگ کرنے والے آدمیوں کو دیکھیں نا, ایسے الفاظ رٹ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. مجھے وہ گدھا یاد آتا ہے, ایک آدمی سے گدھا بک نہیں رہا تھا, اس نے دلال کے ذمے لگا دیا کہ یار تو بیچ دے, تجھے بولنا آتا ہے. تو اس کا گدھا لے کے مارکیٹ میں گیا مالک کے ساتھ. مالک کی نہیں فن نہیں تھا اس میں بیچنے کا. اب اس دلال نے اس گدھے کی تعریفیں شروع کی ہیں کسٹمر بنانے کے لیے. یہ ایسا گدھا, اس پہ قائد اعظم بیٹھ کے گئے تھے. یہ ایسا گدھا, اس کے زمانے کے سارے گدھے مر گئے, یہ زندہ ہے. اور ایسا گدھا, پتہ نہیں اتنی تعریفیں کی. مالک نے کہا, وہ اتنا متاثر ہوا اپنے گدھے سے, ٹھیک ہے نا, اس نے کہا بھائی اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا. وہ خود ہی متاثر ہو گیا جس کا گدھا تھا. یہ بھی لالچ ہے. آپ دکان پہ بیٹھ گئے, آپ کسٹمر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, جتنا رزق عزت کے ساتھ آپ کے مقدر میں ہے اللہ آپ کو دے دے گا. دور دور سے آوازیں بڑھ رہا, ہاں باجی, ہاں صوفی صاحب. آپ دیکھو نا مارکیٹوں میں چلو تو کیا ہوتا ہے. اب تو ہم زیادہ گھومنا پھرنا چھوڑنا پڑ رہا ہے, ورنہ کبھی میں صدر میں جاتا تھا, ہمارے ٹوپی ہوتی تھی نا, ہاں صوفی صاحب. او بھائی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں یار, صوفی صاحب بلا رہے ہیں کھینچ کھینچ کے, بیٹھو تو صحیح. کپڑے کھول کے نا, سارے کپڑے کھول دیے دکان میں. اور خواتین کتنی ہوشیار ہوتی ہیں, پوری دکان کھلوا دی اس سے. اس کے بعد پتہ چلا یہ یہاں کپڑا خریدنے آئی ہی نہیں ہے, یہ تو کسی اور, یہ تو چمونی آپا سے ملنے کے لیے آئی تھی یہاں پہ. لیکن دکان والے کو اس سے غرض نہیں ہوتی, یار کوئی بات نہیں, وہ لپیٹ دیں گے دوبارہ. تو اللہ رزق دیتا ہے استغنا کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس بہت زیادہ مستغنی ہو جائیں, لیکن اتنا پیچھے سے آوازیں دے دینا اور اس کو اتنا پیچھے گھر تک چلے جانا, بھائی تو تیرے رزق مقدر میں ہے, اللہ تجھے یہاں عزت کے ساتھ دے دے گا. سعودی عرب میں جو عرب لوگ ہیں نا, ان میں کچھ خامیاں بھی ہیں, بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. ایک بڑی خوبی عربوں میں استغنا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہم جب سعودی عرب میں دکان میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں نا, عربی سے بولو یہ کتنے کی, وہ بتاتا اتنے کی. دوبارہ پوچھو گے نا, بولے گا چلو. ان کی زبان سے نکلتا نہیں ہے نا چلو کا لفظ, تو پاکستانی کو دیکھ کے کہتے تھے چلو, ٹھیک ہے نکلو یہاں سے, لینے لو نہیں تو نکلو, اتنا ٹائم نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھو, اس کے پاس لگتا ہے بہت ٹائم ہے, دکاندار کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اس کو اگر سجدہ بھی کرنا پڑا نا 1 گھنٹے کا کسٹمر کے سامنے, یہ کر لے گا. تو اللہ کو لالچی لوگ پسند بولو نہیں ہے.